شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں۔ اور لسنرز، کل میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ فرقان کے نانا ابو کی سٹوری تھی جن کا نیم شبیر قادری تھا۔ ان کی سٹوری سناتے سناتے لسنرز کل مجھے اتنا ڈر لگا، اور اب میں نے وضو کیا، اور وضو کی حالت میں سٹوریز ریکارڈ اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں کل شاید یہ میرا وہم ہو، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کارساز کی چڑیل کے متعلق آپ کو ان کے الفاظ بتائے، جو سٹوری انہوں نے مجھے بتائی وہ میں نے آپ کو بتائی، تو وہ میں نے جب آپ کے ساتھ شیئر کیا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی ایسی مخلوق میرے پیچھے ہو، کھڑی ہو میرے پیچھے۔ لٹرلی میں اپنے پیچھے سے دیکھنے لگ گئی تھی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، تو اسی لیے میں سٹوری کو کنٹینیو نہیں کر سکی۔ آج میں نے وضو کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا ابو کے ساتھ فرقان کہتے ہیں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کو ایک جگہ پر بلایا گیا جہاں پر ان کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے اس گھر کے اندر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ ایون کہ اس مخلوق نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان کی خواتین میں سے ایک عورت کو اس نے اتنا جانی نقصان دیا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی، اور واضح طور پہ بتا کر دیا، ان کے سب کے خواب میں آئی، ان کو وہ ان کے گھر میں اشارہ دیتی رہی کہ تم لوگوں کے ساتھ میں ایسا کروں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر کیل چنوا دیے تھے، کیونکہ وہ مخلوق جو کہ ان کے گھر کے اندر تھی، وہ جو بھی ان کے کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، ان کے گھر کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا۔ فرقان کہتے ہیں، جو کہ مجھے چھوٹے ماموں سے بھی اس سٹوری کے متعلق پتہ لگا، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں تو پھر آپ تک یہ سٹوری بتاتا ہوں۔ چھوٹے ماموں کہتے ہیں کہ تب بابا جان مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اس ٹائم میری عمر لگ بھگ 12 سے 13 سال تھی، اور اب میرے چھوٹے ماموں کی ایج بھی اس ٹائم 65-70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں ان کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا ایک حصہ تھا، بہت بڑا کمرہ تھا جہاں انہوں نے کھانے کی چیزیں رکھی تھیں، جن میں بڑی بڑی وہ جو ہوتی ہیں بوریاں ہوتی ہیں، اس میں آٹا، چینی یعنی گندم، چینی، ایسی چیزیں، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں انہوں نے رکھی تھی، دالیں، سبزیاں، ساری جگہ وہ بھری ہوئی تھی۔ وہ اس کو فل کرتے تھے تو دیکھتے دیکھتے وہ مخلوق اس جگہ کو خالی کر دیتی تھی۔ وہ اس لیے اس سے بہت تنگ آ گئے تھے، تو اس گھر کی جو بڑی سربراہ عورت تھی اس نے کسی اللہ والے کو بلایا اور ان سے رجوع کیا، اور اپنے گھر میں کیل کھدوا دیے تاکہ وہ مخلوق آ نہ سکے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اسی رات جس رات اس نے وہ کیل وغیرہ کھدوائے تو اسی رات اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا۔ صبح وہ اٹھی تو اس کی جو نیچے والی ساری باڈی تھی وہ ڈیڈ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ڈیڈ ہو چکی ہے نیچے سے، اس کی ٹانگیں وغیرہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کی آپریشن کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نانا ابو کو جب ادھر لے جایا گیا تو ماموں نے بتایا کہ وہ مخلوق اس قدر ظالم اور سخت تھی، وہ اس گھر کے اندر تھی۔ ایک مخصوص سٹور، وہ کمرہ جس کے متعلق انہوں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر وہ رہتی تھی۔ تو نانا ابو اس کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ نانا ابو کی جو شروعات تھی بات کرنے کی، وہ ہمیشہ السلام علیکم سے کرتے تھے، چاہے نیکسٹ مخلوق وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ جو بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنی بات کی شروعات السلام علیکم سے کر کے پھر درود شریف پڑھتے تھے۔ اور نیکسٹ اگر کوئی غریب جو سامنے والا ہوتا تھا، وہ اگر کوئی مسلمان ہے، جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ پہلے نانا ابو کے اسلام کا جواب دیتے تھے، اور دین وہ اپنی لینگویج میں جو بھی ان کا ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ اس مخلوق نے کہا کہ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں تمہاری اس بات کو بالکل نہیں مانوں گی، میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ نانا ابو نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ایک بڑی حیرت انگیز وجہ پتہ یہ لگی کہ یہ گھر تو بنے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اور جو لوگ اس میں آباد ہیں
ان کو تو اس گھر میں آئے 40-50 سال ہوئے ہیں. اس سے بہت پہلے اس گھر کے اندر میں رہتی تھی اور اس گھر کے لڑکے کو میں بہت محبت کرتی تھی. میں اسے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں اس سے شادی کرنے لگی تھی. تبھی ایک خاتون عامل نے مجھے اس کمرے کے اندر قید کر دیا جس کمرے کے اندر میں ہوں، اور میرے اثرات سارے گھر میں ہیں. ان کی شکتیاں ہوتی ہیں، کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، اور میں اس گھر کے اندر ہوں اور مجھے اس نے ادھر قید کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں ساری زندگی ادھر ہی رہوں گی. نہ تو وہ عورت دوبارہ آئے گی کیونکہ وہ مر چکی ہے، عامل خاتون. اس نے مجھے قید کیا ہے. ان کے کیل گاڑنے سے مجھے اور زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اور جس عورت نے یہ کیل گڑوائے تھے میں نے اس کو نقصان دیا اور اس کی جان لے لی. نانا ابو نے کہا کہ کیا تم یہ جانتی ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام تم نے کیا ہے؟ تم نے کسی انسان کو قتل کیا، اور اس قتل کی سزا جنوں کے لیے بھی اتنی ہے جتنا ایک انسان کو دوسرے انسان کو قتل کرنے کی ہے. تم نے یہ بہت برا کام کیا، اس کی تمہیں سزا ملے گی. اس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے اتنی محبت کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے مجھے اس کمرے میں قید کروا دیا اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. میں ساری زندگی اس کے جدائی میں روتی رہی ہوں، اور پھر میں اس گھر میں رہتی تھی. میں صرف ان کے سامان سے کچھ چیزیں لیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی میں اس لیے لیتی تھی کہ میں ان کو تنگ کرتی تھی. جب سے وہ لڑکا مجھ سے دور ہوا، میں اس گھر میں قید ہو گئی، تو میں ادھر آنے والے ہر انسان کو تنگ کرتی تھی کیونکہ میری محبت کسی نے مجھ سے دور کی تھی. تو میں نے جب کچھ چیزیں لیتی تھی تو اس عورت کو تکلیف ہوتی تھی اور اس نے مجھے قید کرا دیا، اس لیے میں نے اس کی جان لے لی. نانا ابو نے کہا کہ اب تمہیں ادھر سے آزاد کیسے کروایا جا سکتا ہے، جس پر اس نے ایک عجیب سوال کا جواب دیا اور کہا کہ تم خود ایک عامل ہو، یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اس نے نانا ابو کو کہا کہ تم کمرے کے اندر آ سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دوں گی، ادروائز اس کمرے میں جو بھی آتا ہے میں اس کو نقصان ضرور دیتی ہوں. یہ تم اس گھر والوں سے پوچھ سکتے ہو. گھر والوں نے بھی گواہی دی کہ جب بھی اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر اتنی شدید چوٹ لگتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا اور چیخیں نکل جاتی ہیں، ایسی چوٹ ہاتھ کے اوپر لگتی ہے. نانا ابو کو اس نے کہا کہ تم یہ دروازہ کھولو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نانا ابو نے دروازہ کھولا، وہ اندر گئے، اور پھر اس کی یہ آواز آئی جو کہ ماموں کہتے ہیں کہ تب میں بھی عملیات کے کورس کر رہا تھا بابا جانی سے، وہ مجھے سکھا رہے تھے عملیات. تو اندر سے آواز آئی ابو کی، ان کے بابا کی. انہوں نے کہا کہ اس مخلوق نے کہا کہ کیونکہ میں عملیات میں تب قدم رکھ چکا تھا اور میں غیر مری مخلوق کی آواز سن سکتا تھا. ماموں نے یہ بتایا کہ اس مخلوق نے کہا کہ اس کمرے میں سے ڈھونڈو کہاں وہ چیز ہے، اس کو میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کوئی بڑا پرہیزگار عامل ہی اس کو کھول سکتا ہے، اور میری نظر میں وہ تم ہی ہو، تمہیں اسی لیے تم ادھر آئے اور میں نے تمہیں نقصان نہیں دیا. نانا ابو نے پورے کمرے کو چھان مارا کہ کہاں پر وہ چیز ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ ادھر قید ہے. جب نانا ابو کو کچھ نہیں ملا تو آخر میں انہوں نے پھر اللہ پاک کا نام لیا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا. جیسے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا تو کمرے کی جو وہ کہتے ہیں کہ جو ونڈو تھی وہ پرانے زمانے کی بنی ہوئی تھی، لوہے کی، وہ کہتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں راڈ ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے لگے ہوتے ہیں ونڈو کے اندر. نانا ابو نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا بڑے غور سے. جیسے انہوں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو جو لوہے کی سوراخ تھی، جو تھی کیا راڈ ٹائپ جو بھی وہ تھا، اس کے قریب جیسے وہ زیادہ گئے تو ان کو ادھر ایک کالے رنگ کا، بالکل راڈ کے رنگ کا، کالے رنگ کا ایک دھاگا بندھا ہوا نظر آیا. اس کالے دھاگے کے اوپر کہتے ہیں کہ ایک سوئی تھی، کپڑے سینے والی سوئی کے ساتھ اس دھاگے کو ایسے جکڑا ہوا تھا جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ کوئی عامل ہی اس کو دیکھ سکتا تھا، اور کسی کی نظر اتنی گہری نہیں تھی. اس نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نانا ابو نے اس کو کھول دیا. جیسے ہی کھولا تو پوری فضا کے اندر ایک عجیب سا دھواں محسوس ہوا. نانا ابو نے اونچی آواز میں کہا کہ گھر کے سارے دروازے، ساری کھڑکیاں جلدی سے کھول دو. انہوں نے ایسے ہی کیا، گھر کی ساری دروازے کھڑکیاں کھول دی. گھر کے اندر ایک گندی بدبو آنے لگی، اتنی گندی سمیل تھی، اور سارے گھر میں ایک عجیب شور اور دھواں ٹائپ کوئی چیز تھی جو کہ گھر سے نکل گئی. اس کے نکلنے کے بعد نانا ابو نے کہا کہ اب سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے.
ان کے گھر کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ اب جلدی سے ان سب دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیں. ان دروازے اور کھڑکیوں کو 41 دن تک آپ لوگ کھول نہیں سکتے. ہاں، روز اسی ٹائم پر سورۃ بقرہ پڑھیں گے، چاہے جتنا بھی کام ہو آپ پڑھیں گے، اور یہ پڑھ بھی کوئی مرد ہی سکتا ہے، کوئی عورت اس کام میں نہیں آئے گی. پھر وہ پڑھا گیا، انہوں نے وہ پڑھا، اور وہ پڑھنے کے بعد ان کا گھر خالی ہو گیا. وہ جو کیل تھے انہوں نے کہا یہ بھی اتار دو، کیونکہ اور بھی بہت سی اقسام کے جنات ہوتے ہیں، بزرگاہ ہوتی ہے تو ان کو نقصان دیتے ہیں یہ کیل، اسی لیے جنات پھر نقصان کرتے ہیں. تو آپ اس چیز سے نکل آئیں، ان کیلوں کو کھیڑ دیں. انہوں نے چاروں کل پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے، ویسے تو سبھی درود شریف بہت افضل ہیں. تو انہوں نے کہا، انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا اور ایک ایک کر کے ان بزرگوں نے کیل اکھیڑے. 41 دن کے بعد وہ جگہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو گئی، اور اس طرح وہ مخلوق بھی وہاں سے چلی گئی. دیکھیں کہ اس مخلوق نے وجہ بتائی کہ اس گھر کے کسی شخص کے اوپر حاوی تھی، عاشق تھی اس پر، جو کہ ان سے پہلے رہتے تھے ادھر. ان کے بیٹے کو تنگ کرتی تھی، انہوں نے اسی کمرے میں قید کروا دیا. نانا ابو نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اسی گھر میں اس کو قید کروایا، جس کی وجہ سے وہ یہاں کے مقیم لوگوں کی دشمن بن گئی تھی. یہ ایک سٹوری تھی. اور دوسری سٹوری انہوں نے ایک اور سنائی. انہوں نے کہا کہ میرے نانا ابو کے پاس باقاعدہ طور پر جنات کی ایک جماعت پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی. میرے ماموں نے بتایا کہ میں نے ایک دن ان کو اصلی حالت میں دیکھ لیا. ان کو بابا جانی پڑھا رہے تھے، اور وہ قرآن پاک بھی پڑھتے تھے اور دوسری دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں لیتے تھے. وہ ان کو پڑھا رہے تھے، اور بائی چانس میں اندر آیا، مجھے کوئی کام تھا، تو میں تو ایک دفعہ ڈر گیا اور یکایک میرے منہ سے چیخیں نکلی. ان کا اتنا خوفناک حلیہ تھا، وہ اتنے خوفناک تھے کہ ان کی شکلیں برداشت سے باہر تھی. میں گرا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ دن ہوش ہی نہیں آئی. بابا کو پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا. بابا ان کو پڑھانے کا جو ٹائم انہوں نے رکھا تھا وہ مغرب کے بعد کا تھا، عشاء اور مغرب کے درمیانہ ٹائم تھا، اور اس ٹائم کے بعد وہ پھر ادھر سے چلے جایا کرتے تھے. نانا ابو کی ڈائریز میں ایک میسیج ہے جو کہ میں آپ کے لسنرز کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کے چینل پہ اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اچھا میسیج دے رہا ہوں، اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نیلم کی سٹوریز کو سنیں. تھینک یو، بہت شکریہ. تو اچھا میسیج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈائری میں ایک چیز تھی، اور چیز یہ تھی کہ شام یعنی عشاء اور مغرب کے درمیانی ٹائم پہ بالکل بھی لڑکے اور لڑکیاں، بڑے بزرگ جو بھی ہیں، وہ مت نہایا کریں، وہ واش روم میں نہانے کے لیے نہ جایا کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ جنات بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ اس شخص کے اوپر ساری زندگی کے لیے حاوی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کی جان نہیں چھوڑتے قیامت تک. یہ اب سب کے لیے ایک میسیج ہے. تو آپ سب لوگ جو بھی سٹوریز کو سن رہے ہیں، تو آپ لوگ پلیز اس چیز کو فالو کریے گا، اور اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کریے گا کہ جو بھی مغرب اور عشاء کے درمیانی ٹائم پر نہاتے ہیں وہ نہ نہایا کریں. جنات ایکٹیو ہوتے ہیں، اتنے خبیث جنات ہوتے ہیں اس ٹائم پر، جو کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پوری فوج جنات کی، میں اسے فوج ہی کہوں گا، وہ کمرہ بھرا ہوا تھا جنات سے، جو پڑھنے کے لیے آئے تھے نانا ابو کے پاس. اور انہوں نے مجھے اپنی اصل حالت دکھا دی. شاید وہ بابا جانی کے بعد اصلی حالت میں آتے تھے پڑھنے کے لیے، ان کو اپنی اصلی شکل ہی دکھاتے تھے، جن کو ہم عام انسان تب برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، مجھے بھی ان چیزوں کی عادت ہو گئی. بابا جانی مجھ سے عملیات کرواتے تھے جنات کے، وہ مجھ سے چلے کرواتے تھے، کیونکہ شاید میں اتنی عبادت تب نہیں کر سکتا تھا. اور جو عبادت کی جاتی ہے، جو چلے کیے جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہوتا ہے. الفاظ، ان کے ناموں کو پڑھ کے ہی انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر سکے. ایسی چیزوں کو بھی قید کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بہت ضروری ہے. یہ ایک سٹوری تھی فرقان کی، جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. میں نے اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کی، اور لسنرز میں ایک تجربہ اپنا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے آج باوضو ہو کر سٹوری شیئر کی ہے، اور اس کے بعد مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا. نہیں تو میں بالکل بھی چڑیل کی سٹوری جو میرے ساتھ میرے لسنرز شیئر کرتے ہیں، میں اکیلے اس کو نہیں ریکارڈ کر سکتی. مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں وہ چیز فیل ہوتی ہے، شاید ڈر لگتا ہے مجھے اس لیے. تو آج مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا. تو میں یہ آپ کو اپنے چینل کے تھرو میسیج دینا چاہتی ہوں، باوضو رہیں، شیطانی غلبوں سے بھی بچیں گے اور ایسی آفات سے بھی بچیں گے.
یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, ان سے محبت کریں. جاگ تو ویسے ہی رہا ہوتا ہے انسان رات کے ٹائم, تو اب تہجد اور فجر پڑھ کے سوئیں تو بہت اچھا ہے. یہ میرا میسیج اپنے لسنرز کے لیے, قرآن پاک اور نماز کو قائم کریں, گھر میں قرآن پاک ضرور کھولیں, یہ باعث برکت ہے. والدین سے بہت محبت کریں, یہی ایک دنیا میں نعمت ہے جو ہمیں فرش سے عرش تک لے جاتی ہے. میرے اس چینل کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے نیلم ورک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مجھے اور میرے والدین کو, میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ بھی اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.